سورہ توبہ میں آیت 75 76 اور بعد میں 77 تک یہ بخل کی ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ کفار اور منافقین کے بارے میں رسول اللہ کو رہنمائی کی جا رہی ہے، ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ دو گروہ مومنین کے علاوہ دو اور گروہ سماج میں موجود ہیں، شہر میں موجود ہیں، ملک میں موجود ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، اور ہر معاشرے میں ہیں۔ یہ تین طبقات موٹی تقسیم کے مطابق ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر گلی میں موجود ہیں، ممکن ہے ایک ہی گھر کے اندر موجود ہوں، مومن، کافر اور منافق۔ آیا 73 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں، سختی کریں ان کے خلاف، ان کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو آج مومنوں نے چھوڑ دیا ہے، منافق اور کافر اور مومن میں فرق مومنوں نے عملی طور پر ختم کر دیا ہے، لیکن نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کو سختی برتنی ہے۔ واغلظ علیہم، غلظت، شدت، سختی ہو آپ کے اندر۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا انجام ہے ان کا۔ یحلفون، اب منافقوں کے بارے میں کہ منافق جو مومنوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، نقاب پوش مومن بن کر مومنوں کے اندر رہے ہوتے ہیں کافر منکر لیکن مومنوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں۔ منافقت کے بارے میں اسی باب نفاق سے نفق سے ہی ایک بات پہلے مفصل منافقت کے بارے میں کی ہے، اس کو ضرور سنیں، اس بات کو جو منافق کے بارے میں ہے، مسلسل یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ منافقت کرونا کی طرح کسی وقت کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ منافقت کوئی ویکسین نہیں ہے منافقت کی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہ منافق تو کوئی اور قوم ہوتی ہے، ہم منافق نہیں بن سکتے۔ ہر آدمی اس خطر میں موجود رہتا ہے اور ہر مقام پر اس خطرے میں رہتا ہے۔ عالم بن جائے تو بھی نفاق اس کی کمین میں رہتا ہے خطرے کے طور پر، طالب علم بن جائے منافقت اس کے کمین گاہ میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے طاق میں۔ مومن بن جائے، مخلص بن جائے، بڑا پرہیزگار بن جائے، منافقت پھر بھی اس کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ کسی وقت بھی انسان موقع پا کر منافقت انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کی علامتیں پہچان کر انسان ہمیشہ مواظب رہے کہ یہ بیماریاں نہیں آئیں دل کے اندر۔ منافق ایک کام یہ کرتا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ قسم کھاتا ہے ہر بات پر، جو کہتا ہے ساتھ قسم بھی کھاتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ چونکہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ساتھ قسمیں پہ قسمیں کھاتا ہے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قسم پہ قسم کھاتا جاتا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ منافقت کے بارے میں چونکہ پہلے مفصل بحث کی ہوئی ہے، ایک پورا ماہ مبارک رمضان منافقت کے بارے میں تفسیر کی تھی، اور وہ سننی چاہیے طلاب کو بھی اور مومنین کو بھی۔ اس بحث میں اب نہیں جاتے، پہلے منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور کفار کا۔ وَمِنْهُمْ،
انہی منافقوں میں سے من احد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. منافقت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، کوئی کام کاروبار نہیں ہوتا، ملازمت نہیں ملتی، اس وقت شدت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کراتا ہے، دعا کرو مجھے اللہ روزگار دے دے، دعا کرو اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے ویزا دے دے، کوئی ملازمت دے دے، کوئی فلاں منصب دے دے، یہ عہد کرتا ہے. وَمِنْهُمْ انہی منافقوں میں سے ایک وہ گروہ ہے من احد اللہ، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ اپنے فضل سے ان کو دے دے کچھ، لنصدقن، یہ اس سب کو صدقہ دے دیں گے، سب خدا کی راہ میں دے دیں گے، جو اللہ دے گا وہ سارا دے دیں گے. ایک دفعہ اللہ دے کے تو دیکھے. اللہ نے، ان کا شکوہ یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے ویسا کرتے نہیں ہیں. ایک دفعہ ہمیں دے کے دیکھے اللہ. جس طرح یہ مولانا فضل الرحمان یہ مغربی دنیا کو کہتے ہیں کہ سب کو تم نے باری باری پاکستان کی حکومت دی ہے، ایک دفعہ ہمیں دے کے دیکھو. باقاعدہ انہوں نے سفیروں سے کہا، امریکی سفیر سے، جرمنی سفیر سے، کہ ایک دفعہ ہم پر اعتماد کر کے دیکھو، ہمیں موقع دو، دیکھو ہم ملک کیسا چلاتے ہیں. خوب یہ شخص بھی اللہ کو کہتا ہے جا کر، وہ تو سیاست میں ان کی آرزو ہے کہ ایک دفعہ اقتدار مل جائے، ایک دفعہ ہمیں آزمایا جائے، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ شخص اللہ کو کہتا ہے کہ خدا ایک دفعہ ہمیں دے اپنے فضل سے، ہم کیا کریں گے، لنصدقن، وہ سارے کا سارا اٹھا کر صدقہ کر دیں گے. یہ جو آج جن کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے مانگا اسی طرح سے تھا. شروع میں جب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ایک دفعہ دے، پھر دیکھ میں تیری راہ کو کیسے آباد کرتا ہوں. لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اور پھر ہم صالحین میں سے ہوں گے. اللہ ہمیں دے تو صحیح، حیثیت دے، کوئی پوسٹ دے، کوئی مقام دے، کوئی مال دے، کوئی رزق دے ہمیں، پھر ہم صالحین میں سے اور برتر صالحین میں سے ہوں گے اور صدقہ سارا کر دیں گے ہم. فلما آتاہم من فضلہ، اور خدا پھر دے بھی دیتا ہے بعضوں کو. جب ان کو دے دیتا ہے منافقوں کو، بخلوا بہ، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل سے ان کو دے دیتا ہے، یعنی بغیر ان کے استحقاق کے، بغیر ان کے حق کے، خدا اپنے اس اضافی کھاتے سے ان کو دے دیتا ہے. جب بخلوا بہ، بخل شروع کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں. وہ سب کچھ جو اللہ دیتا ہے اسے روک لیتے ہیں. کئی افراد ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ کے پاس گواہیاں دیتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا آپ دعا کریں، ایک دفعہ اللہ بس یہ مشکل حل کر دے، یہ ڈیل ہو جائے، یہ کام مکمل ہو جائے، پھر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، کوئی کمی پیش نہیں آئے گی، ہم اللہ کی راہ کو کیسے آباد کرتے ہیں. اور وہ ہو جاتا ہے وہ کام. پھر اس کے بعد بخلوا بہ، روک لیتا ہے اسی کو، اللہ کے دیے ہوئے کو سارا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہے، اور بعد میں کیا کہتا ہے، میرے تو حالات بہت خراب ہیں، کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، کوئی سیدھی کل پڑ ہی نہیں رہی ہے. بخلوا بہ وتولوا، اس عہد سے پھر جاتے ہیں. عہد جو کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دے، ہم سب خرچ کریں گے، تصدق کریں گے، وہ سارا پھر جاتے ہیں. وہم معرضون، اعراض کر کے ایک جانب، ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، راہ خدا سے نکل کے اپنا الگ گھر بنگلہ بنا کے، اور پھر اپنی الگ دنیا بنا لیتے ہیں. مانگتے اللہ سے ہیں، انہیں مل جاتا ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، منافقت، انفاق نہ کرنے والا، عہد کر کے اللہ سے لے کے
انفاق نہ کرنے والا، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ منافقت اس کے تعقب میں پڑ جاتی ہے، منافقت اس کا پیچھا شروع کر دیتی ہے. وہ پیچھا شروع کرتی ہے جو کبھی چھوڑتی نہیں ہے. کہاں تک؟ قیامت تک. اس دن تک منافقت اس کا پیچھا کرتی ہے. الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. منافقت ان کے پیچھا کرتی ہے ان کی نسلوں میں بھی چلی جاتی ہے منافقت. جو اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ خدایا مجھے دے، میں سب تیری راہ میں خرچ کروں گا، اور خدا دے دیتا ہے، اور پھر یہ سارا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سمیٹ لیتا ہے، بخل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ منافقت کو، نفاق کو اس کے تعقب میں ڈال دیتا ہے. منافقت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کے عقب میں چلی جاتی ہے، آقاب میں، آقاب اولاد، نسلوں میں چلی جاتی ہے. کب تک؟ قیامت تک. اس کی نسل سے جو آئے گا منافق ہی پیدا ہوگا، جس نے اللہ سے عہد کر کے مال مانگا، رزق مانگا، وسائل مانگے، توفیق مانگی، اور اللہ نے دے دی، اور پھر بخل کیا. اس کی نسلوں میں بھی منافقت چلی جاتی ہے. چونکہ یہ جو اپنی نسلوں کو کھلاتا ہے بخل کے ذریعے سے، جو سمیٹتا ہے اور پھر نسلوں میں منتقل کر دیتا ہے، تو وہ مال مومن تو نہیں بناتا. وہ رزق جو اللہ نے دیا تھا تقسیم کے لیے، وہ رزق اس نے جمع کر کے اپنی نسل کو کھلا دیا، تو اس سے مومن تو نہیں پیدا ہوگا، اس سے منافق ہی پیدا ہوگا. چونکہ خلف وعد کیا ہے تو نے، عہد توڑا ہے تو نے. یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے. کسی کے لیے تو نے مانگا تھا کہ خدایا مجھے دے، میں اس کو دے آؤں، وہ دے دیا اللہ نے کہ پہنچا دے. نہیں پہنچایا، کیا کیا؟ اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ کر لیا. یہ مال جہاں جہاں جائے گا منافق پیدا ہوتے جائیں گے اس سے. بخل کے مال سے منافق پیدا ہوتی ہے اولاد. بخیل ویسے خوش ہے اپنی اولاد کے لیے، بڑا اس کو نام بھی اللہ کا کرم رکھا ہوا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، دیا ہوا ہے، سارا جمع ہے، اور اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مر رہا ہوں. وہ جو وصیت نامہ امام علی علیہ السلام کا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام پر، بہت خوبصورت اور بڑا عالی شان، بہت زیبا وہ وصیت نامہ ہے. اور اس وصیت نامے میں ہے بھی یہ کہ یہ وصیت نامہ ہے بیٹے کے نام اور ہر ایک کے نام جو میرے بعد آنے والا ہے اس کے لیے. اس میں ایک خوبصورت پیراگراف ہے، بڑی فصاحت کے ساتھ امیر المومنین نے امام حسن کو فرمایا کہ بیٹا دھیان رکھنا، آنے والی نسلوں کے کلی نہ بننا تم. کلی وہ جو اسٹیشن پہ سامان اٹھاتا ہے، مزدور، حمال، بار بردار، پورٹر، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشنوں پہ، اڈوں پہ لوگوں کا سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، لوگوں کا سامان اٹھایا ہوا ہے، زیورات ہیں، قیمتی نوادرات ہیں، لیکن یہ سب لوگوں کا، اس کا تو کچھ، جس کی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ حمال ہے، یہ مال بردار ہے، یہ کلی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بیٹا آنے والی نسلوں کے کلی نہ بننا اور ان کے خزانوں کے چابی بردار نہ بننا، سٹور کیپر نہ بننا. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، سٹور کیپر ہیں. سٹور کیپر یعنی ایک جگہ مال گودام میں رکھا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی چوکیدار کو دی ہوئی ہے، یہاں پر بیٹھے رہو، خبردار نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر آئے. چوکیدار بیٹھا رہتا ہے چابی جیب میں ڈال کر. مالک تو نہیں ہوتا چوکیدار. کچھ لوگ اس طرح سے مال اپنا جمع کر لیا ہے اور جمع کر کے اگلی نسلوں کے لیے اس کو گودام میں رکھ کے چابی پکڑ کے بیٹھے ہوئے موت کا انتظار کر رہے ہیں، مرنے تک چوکیداری کر رہے ہیں اس کی. امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہیں یہی کام نہیں کرنا. آنے والوں کی چوکیداری، مال کی چوکیداری نہیں کرنا، ان کے سٹور اور گودام نہیں رکھنا. ابھی چند دن پہلے میں نے خبر میں پڑھا تھا،
اب پاکستان کی اخبار میں ہی چھپا وہ، ظاہر ہے اور دنیا میں بھی آیا ہوگا، پاکستان کی اخبار بھی عالمی میڈیا سے لیتے ہیں یہ ساری خبریں. ایک بہت عجیب قسم کی خبر اور عجیب قسم کے آدمی سے. ایک معروف اداکار ہے، فلم ڈائریکٹر بھی ہے، اداکار بھی ہے، چائنی، اصل چائنی نژاد ہے لیکن امریکہ میں ہے یہ، اور بہت معروف دنیا کا بڑے چند ناموں میں سے ایک وہ بھی شخص ہے جو مالدار ہے، بلینز ڈالر کا مالک ہے، جس کی فلمیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، بڑی رغبت سے اور شوق سے دیکھی جاتی ہیں. جیکی چین. چائنی نژاد ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہالی ووڈ کا بہت بڑے فلم انڈسٹری کا ایک ڈان کہہ لیں اس کو، اور فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی ہالی ووڈ ہے، فلمیں بناتے ہیں، بلینز ڈالر خرچ کر کے اور بلینز ڈالر کماتے ہیں، ملینز ڈالر خرچ کر کے بلینز ڈالر کماتے ہیں. وہ یہ ان میں سے ایک ہے. جو فلم بناتا ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور مشرق مغرب اس کی فلموں کے عاشق ہوتے ہیں، اور راتوں رات یہ بلینز ڈالر کما لیتا ہے. اتنا خزانہ ہے اس کے پاس مال و دولت کا. اس نے، یہ چند دن پہلے کی خبر ہے، اس نے اپنی، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا، یہ سارا مفاد عامہ میں، رفاہ عامہ میں، لوگوں کی رفاہ کے لیے سارا وقف کر کے جاؤں گا مرنے سے پہلے. بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے اکلوتا، اس کو ایک پائی بھی دے کے نہیں جاؤں گا. اور بیٹا نافرمان نہیں ہے، اس کا اپنا بڑا لاڈلا چہیتا بیٹا، اور بڑا، نہ کہ نافرمان بیٹا، آنکھ بیٹا، اور اس کو جیسے عموماً ہم سنتے رہتے ہیں خبروں میں کہ نافرمان اولاد کو والدین محروم کر دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں. ساتھ اس فلمی ایکٹر نے جو وجہ بتائی وہ بڑی عجیب وجہ اس نے بتائی. جب صحافیوں نے پوچھا کہ کیوں یہ سارا مال بلینز ڈالر آپ بیٹے کو نہیں دے کے جاؤ گے، اولاد کو نہیں دے کے جاؤ گے، سارا عوام الناس کے لیے خرچ وقف کر جاؤ گے، رفاہ عامہ کے لیے، تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ میرا بیٹا یا لائق قابل آدمی ہے یا نہیں ہے، یا نالائق ہے. اگر لائق ہوا تو اتنے پیسے خود کما لے گا جتنے میں نے کمائے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ کما لے گا اگر اس میں کوئی لیاقت ہوئی، صلاحیت ہوئی. اور اگر یہ نالائق ہوا تو یہ جو میں نے کمایا ہے یہ بھی سارا ڈبو دے گا. اگر یہ لائق ہوا تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے میرے پیسے کی، جس طرح میں نے والد سے کچھ نہیں لیا، خود سارا کمایا ہے، یہ بھی خود کما لے گا. اور اگر یہ نالائق ہوا تو میں ایک نالائق کو یہ سب کچھ دے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ ایسی بات، میں چند دوستوں سے ادھر بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ تو لقمان حکیم جیسی باتیں ہیں. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو اس طرح کی نصیحتیں اور تلقین کرتے ہیں. کوئی ہے پاکستان میں مومن، غیر مومن، کسی مذہب مسلک کا جو یہ طرز تفکر رکھتا ہو کہ اگر ہماری اولاد لائق ہے تو یہ خود کر لیں گے، اپنے لیے صلاحیتیں ان کے اندر بنا لیں گے، اگر نالائق ہے تو ہم کیوں یہ ساری زحمت ان کو دے کے جائیں، ان نالائقوں کو کیوں دے کے جائیں. امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ بیٹا جتنا ہو سکے کلی نہ بننا لوگوں کا، یعنی کسی کے لیے مال سمیٹنا، کسی کے لیے مال جمع کرنا، کسی یعنی اور نسلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے مال جمع کر کر کے کلی کی کام آپ کرو، عیاشی وہ کرے. یا سٹور کیپر نہ بننا، چابی بردار نہ بننا، آنے والوں کے لیے چوکیداری نہ کرنا. یہ دو کام انسان کو نہیں جچتے، بڑے انسان کو نہیں جچتے، بڑی شخصیات کو یہ کام نہیں جچتے.